बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि सुहेल आफरीदी के साथ क्या हो रहा है। ये जो हुकूमत है, इसका सेम पेज तकरीबन फट गया है। ये बातें अब हमारे सामने बहुत जोर शोर के साथ शुरू हो गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की अनबन हो गई है और ठीक ठाक हो गई है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुहेल आफरीदी के साथ क्या हो रहा है। सुहेल आफरीदी को ARY की खबर के मुताबिक पार्टी के बड़ों ने ये कहा कि ये जो फोर्स आपने बनाई है, इमरान खान रिहाई फोर्स, ये गैर आईनी है। आईनी काम आईनी ओहदेदार करेंगे। अगर वो कोई ऐसा काम करें कि जो आइन के दायरे में नहीं आता, तो गैर आईनी होगा। सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट का, एहतजाज का, जो गैर आईनी मामला, उससे लेना देना क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ये सवाल किया है। यानी सुहेल आफरीदी ने अपने मुंह से कहा कि ये पुरअमन होगी, लेकिन पहले अली मोहम्मद खान साहब आए। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि लंबा चौड़ा ट्वीट लिख के, मेरा मशवरा ये कि लव्स फोर्स नहीं, इमरान खान रिहाई रजाकार नाम रख लें। अब आटा गूंथते हुए हिलना नहीं है। ये वो वाले काम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के। एक इंटरव्यू दिया जाहिद साहब को असद कैसर साहब ने, और उस इंटरव्यू में असद कैसर साहब ने कहा कि ये सुहेल आफरीदी की तजवीज है और अभी इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। तो तमाम के तमाम लोग, मुझे ऐसा लगा कि पंजे झाड़ के हाथ धो के सुहेल आफरीदी के पीछे पड़ चुके हैं और सुहेल आफरीदी को इस फैसले से बाज रखने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये जो कोशिश करने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं है, तो आप ये काम ना करें। और ऐसा लगता है कि इनकी कहीं कोई सेटिंग है, उस सेटिंग से इनको उम्मीद है और उस उम्मीद की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि आप ये काम ना करें। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर्स, बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ उम्र रसीदा लोग, सुहेल आफरीदी इज जस्ट 36, उम्र रसीदा लोग सुहेल आफरीदी को यह मशवरा दे रहे हैं, जो सोचते जरा मुख्तलिफ अंदाज में हैं। और ये खबरें बार बार आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़े घर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की सेटिंग हो रही है और उस सेटिंग में ये काम ना किया जाए। एक जानिब ये हमारे सामने इसका एंगल है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया के नौजवान हैं, वो नौजवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी फोर्स है, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया है सुहेल आफरीदी से। वो भी मुखालिफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों बना रहे हो इमरान खान रिहाई फोर्स, इतनी बड़ी जमात है, टाइगर फोर्स है, सब कुछ है, तो फिर ये बना के क्या कर लोगे? इमरान खान को तुम्हें रिहा करवाना होता तो तुम लोग अब तक रिहा करवा चुके होते। अब तक तुम लोग कुछ कर नहीं सके। इससे पहले बार बार आए हो और आकर कारकुनान को धोखा देकर चले गए हो। तो तुम लोग जिम्मेदार हो कि इमरान खान अब तक रिहा नहीं हुआ, और इस इमरान खान रिहाई फोर्स के जरिए भी इमरान खान रिहा नहीं होगा। तो सोशल मीडिया के नौजवान ये कर रहे हैं। तो ये सुहेल आफरीदी का जो इकदाम है, इसकी मुखालिफत जिन लोगों की तरफ से इसको फ्यूल मिलना है, ताकत मिलनी है, वहां से भी कुछ कुछ हो रही है। इसकी मुखालिफत हमारे दानिश्वर तबके की जानिब से भी हो रही है, पार्टी के बड़ों की जानिब से भी हो रही है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुहेल आफरीदी के इस इकदाम से सबसे ज्यादा तकलीफ बड़े घर में हुई है। तो उन्होंने नाम निहाद दानिश्वरों को और साथ में जो पार्टी के सीनियर्स हैं उनको कहा है कि रुकवाएं इस काम को। तो मैंने आपसे बहुत पहले अर्ज किया था और बार बार बताया है कि पाकिस्तान में बड़े घर से यह फैसला है कि हम स्टेबिलिटी ला चुके, और इस स्टेबिलिटी के मजीद लाने की कोशिश में अब हम ऐसी सियासत जिसमें सड़क का महाज गर्म होगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लब्बैक के साथ जो हुआ, पीटीआई के साथ बार बार हुआ, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसी सियासत कि जिसमें इस वक्त सिस्टम में शामिल जमातें जलसा कर लें, छोटी मोटी एक्टिविटी कर लें, उसको चलने दिया जाएगा। MQM ने ये काम कर लिया, फजलुर रहमान साहब ने ये काम कर लिया। फजलुर रहमान साहब आधे उधर हैं, आधे इधर हैं। पीपल्स पार्टी ने बार बार ये काम कर लिया, पीपल्स पार्टी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मियाँ वाली में जलसे जैसा काम किया था। तो जो हुक्मरान हैं और सिस्टम में शामिल लोग हैं, उनसे इस सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सिस्टम से बाहर हैं इस वक्त, उनसे सिस्टम को प्रॉब्लम है।
اور ان کو کچھ بھی کرنے نہیں دیا جائے گا. یہ سسٹم کا صاف طور پر اعلانیہ فیصلہ میں نظر آتا ہے. اور اگر کچھ ایسا کرے تو پھر عدالت میں اس کی نہیں سنی جاتی. جو انتظامیہ ہے وہ اس کو تن کے رکھ دیتی ہے اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہو سکتی. اور یہ پیغام اس طرح سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ پبلک کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں، آپ ایسا اقدام کہ جس میں آپ عالمی منظر نامے پر کچھ بات کر رہے ہوں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان میں طاقتور حلقوں کو کم سے کم لتاڑیں گے تو وہ بھی کر لیجئے. اسی طرح سے ہوتا ہے نا، مرکزی مسلم لیگ کوئی ایونٹ کر دے تو وہ بھی چلے گا. جماعت اسلامی بہت بڑے بڑے ایونٹ کرتی ہے، وہ کر دے گی تو وہ چلے گا. بٹ جماعت اسلامی بھی اگر فوارہ چوک، کراچی، سندھ کی حکومت کو، سسٹم کو، اس وقت سسٹم میں شامل جماعت کو چیلنج کرنے آئے گی تو جوتے پڑیں گے. یہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہو چکا. تو سسٹم کا یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ بہت زوردار انداز میں سنایا گیا، لیکن سسٹم پریشان ہے. سہیل آفریدی کے اقدام سے بھی پریشان ہے. جو ہو رہا ہے اس وقت معیشت کے محاذ پہ، اس سے بھی سسٹم پریشان ہے. کیونکہ ایک عام آدمی پریشان ہے اور وہ پریشانی جو ہے وہ اب کسی بھی وقت ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے کسی اگریشن میں. اور یہ نظر آنے لگا ہے چیزیں چل نہیں رہی، اس لیے سسٹم جو ہے وہ پریشان ہے. یہ جو فواد چودھری صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے مل کے آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی پریس کانفرنس کر دی، اس پریس کانفرنس کو بھی آپ دیکھیں اور قومی حکومت کی بات دیکھیں کہ زرداری صاحب مان جائیں، میاں نواز شریف صاحب مان جائیں، عمران خان کو ہم منا لیں گے، قومی حکومت بناتے ہیں. کوٹ لکھپت جیل میں موجود لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک کو چھوڑیں اور جائیں پارلیمان میں اور پارلیمان کے محاذ پر بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کریں اور اس میں حکومت کو ٹف ٹائم دیں. عدالت میں اپنا رول بڑھائیں اور وہاں پر اپنی ایفرٹس کریں، انرجیز وہاں لگائیں اور اس میں حکومت کو ٹف ٹائم دیں، اپنے لیے ریلیف نکالنے کی کوشش کریں. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہاں سے جہاں سے سیاست کی ڈوریں ہلتی ہیں وہاں سے یہ بتایا گیا کہ کس طرف نہیں جانا. اور پھر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ اس طرف جانے میں کیا فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں نا، جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. تو یہ ہماری پالیٹکس ہے. اس پالیٹکس کو اس وقت بہت بھرپور انداز میں اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ مخالف قوتیں چلانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہماری سیاست بہت کم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف قوتیں جو ہے وہ ذرا زیادہ بھرپور انداز میں چلا پائیں. عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا، لیکن اب وہ جیل میں ہیں تو باقی کسی میں اس وقت ہم نے یہ دم نہیں دیکھا. جو میاں نواز شریف نے کیا تھا گجرانوالہ جلسے میں، اس میں کیا ہوا تھا ہم سب کے سامنے کہ میاں صاحب یہاں سے ڈیل کر کے گئے تھے اور چیزیں تقریباً طے شدہ تھیں، تو میاں صاحب وہاں سے بیٹھ کر لتاڑ رہے تھے. وگرنہ یہ ان لوگوں کا حوصلہ نہیں تھا، ان میں یہ دم نہیں تھا، یہ تپڑ نہیں تھا میاں نواز شریف اور ان کی سیاست میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے لتاڑتے. قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے تو قومی حکومت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ عمران خان 3.5-4 مہینے میں باہر آ بھی سکتا ہے اور اس بارے میں جو اٹیمپٹ ہے وہ کر کے دیکھنی چاہیے. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ان کو موقع دینا چاہیے اور قومی حکومت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اس سال کے اختتام کی طرف، اگلے سال کے آغاز کی طرف الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے ہاں ہر بار اسٹیبلشمنٹ ایک حکومت بنواتی ہے یا ایک بنتی حکومت کا رستہ روک کے اس حکومت کو بے ساکیاں دیتی ہے اور کہتی ہے اب ایسے چلے گی حکومت، اور پھر اس کے بعد اس حکومت کو چلتا کیا جاتا ہے. ہر بار چلتا کیا گیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں اور حکومتوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے. کیا اب کی بار بھی یہ ہونے جا رہا ہے کہ حکومت مدت پوری نہیں کرے گی؟ دانشور سہیل وڑائی صاحب اور کچھ ایسے لوگ یہ بھی قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب وغیرہ، جو ظاہر ہے کہ اپنی سیاست کے آغاز پر بہت سی چیزیں وہاں سے مدد لینے کے بعد کر پائے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات، باقی چیزیں اور کچھ چیزیں کر پا رہا، اور وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ محمود مولوی صاحب کے وہاں سب سے زیادہ رابطے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہو پانا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے. اور اب پاکستان کی سیاست میں جو بھی تبدیلی لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ حکومت نہیں کر رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، وہ اپوزیشن میں نہیں کر رہی. کیوں؟ اگر دیکھیے بات یہ کہ ہماری معیشت اس وقت بہترین ہے جیسا کہ نون لیگ دعوے کرتی ہے، تو قومی حکومت کیوں؟ ہماری اسٹاک مارکیٹ ہر بار
یعنی ایک دو بار گر جائے ذرا سا، لیکن ہر بار 1000 پوائنٹس، 1500 پوائنٹس، 800 پوائنٹس اوپر یوسین بولٹ کی طرح ہماری اسٹاک مارکیٹ دوڑ رہی ہے، تو پھر قومی حکومت کیوں؟ ہماری سفارتکاری نتیجہ دے رہی ہے، سفارتی تنہائی ختم ہو گئی، عمران خان نے تباہ کر دیا تھا، یہ ہے تو پھر قومی حکومت کیوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہے تو قومی حکومت کیوں؟ ہمارے ہاں لوگ عمران خان کے لیے، ملک کے سب سے بڑے مقید لیڈر کے لیے باہر نہیں نکل رہے، یہ حکومت کا دعویٰ ہے، تو پھر قومی حکومت کیوں؟ اس وقت جتنے سرویز ہو رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے نتیجہ ہمارے حق میں آ رہا ہے، تو پھر قومی حکومت کیوں؟ یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا اگر آپ کو جواب ڈھونڈنا ہے تو آپ دیکھیے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں۔ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی، وہ بہتر نہیں ہے۔ اس وقت آئی ایم ایف کی جس رپورٹ کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت بہتر ہو گئی، وہ رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ غربت کی سرکاری اعداد و شمار سال 2018-2019 میں غربت کی شرح 21.9% تھی۔ گزشتہ 6 سالوں کے دوران اس میں تقریباً 6.9% کا بڑا اضافہ ہوا ہے، اور 2024-2025 کے حالیہ سروے پر مبنی تخمینوں کے مطابق اب ملک میں غربت کی شرح 28.8%، آلموسٹ 29% ہے۔ صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھی گئی ہے، خاص طور پر پنجاب میں غربت بڑھی ہے، سندھ میں غربت بڑھی ہے، اور اعلیٰ سرکاری ذرائع، یہ دا نیوز کے اشرف ملخم صاحب کی رپورٹ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 6 سالوں میں آئی ایم ایف کے 3 استحکام پروگرامز، کووڈ 19 کے اثرات، اجناس کے سپر سائیکلز، مہنگائی میں اضافہ، کم جی ڈی پی پر ترقی کی شرح، 2 شدید سیلاب اور گندم کی سپورٹ قیمتوں کو ترک کرنا جیسے مختلف عوامل کی وجہ سے پاکستان میں غربت کی سطح میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ ان حالات میں جہاں غربت کی شرح اتنی بڑھی ہے، جہاں ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں ہو گئی، حکومت پنجاب کہیں جو بابو ہیں ان کے لیے فارچیونر اور ڈالیں خرید رہی ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے، وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے، بیوروکریٹس کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے، ججز کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور پھر ساتھ میں مریم کی گاڑی آتی ہے، آپ کو پتہ چلا تھا نا، گاڑی پہ کام ہو رہا ہے، دفتر پہ کام ہو رہا ہے، تزئین و آرائش پہ کام ہو رہا ہے، اب لگژری جہاز خرید لیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد تازہ خبر کیا آئی ہے؟ ایک نیا کارنامہ، نیا چاند چڑھایا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے افسران کے لیے نئی ٹرانسپورٹ پالیسی جاری کر دی ہے۔ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب 3 سرکاری گاڑیاں اپنے استعمال میں رکھ سکیں گے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب 1800، 2800 اور 4700 سی سی کی گاڑیاں استعمال کر سکیں گے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی پولیس کی 2 گاڑیوں کے لیے ہر مہینے 800 لیٹر فیول ملے گا۔ 4700 سی سی کی گاڑیوں کے لیے ان لمیٹڈ فیول ملے گا، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جو چاہیں کریں آپ۔ پہلے چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب 1300 اور 1600 سی سی گاڑیاں، ہونڈا سٹی اور ٹویوٹا کرولا جیسی گاڑیاں، یہ رکھنے کی مجاز تھے۔ پہلے چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ڈیوٹی پر گاڑی کے لیے 200 لیٹر ماہانہ فیول ملتا تھا، لیکن پنجاب سرکار کے دورے پر جانے والی گاڑی کے لیے پیٹرول کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اب اس وقت 800 لیٹر ایک گاڑی کے لیے، یعنی 801، 802، اور پھر جو 4700 سی سی گاڑی ہے اس کے لیے پیٹرول کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ اس وقت حکومت پنجاب مریم نواز شریف کی کر رہی ہے۔ عوام سے ان کا لینا دینا صفر ہے، اور اس کے بعد جو عیاشیاں ہیں، جو شاہ خرچیاں ہیں، وہ جاری ہیں، اور اس نے بھی اس بڑے گھر کو کہ جہاں سے کہا جا رہا تھا مریم سرکار کی طرح آگے بڑھنا ہے، پریشانی میں مبتلا تو کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔